بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ میں ہوں غلام مصطفیٰ شاکر، ضلع شیخ پورہ سے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کریم آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ فخر موجودہ سرور کائنات رحمت للعالمین نبی خاتم النبیین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی پیدا کیا۔ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں فخر ہے کہ ہم دراوڑ قوم میں سے ہیں، اور دراوڑ قوم ہی وہ قوم ہے جو بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی۔ قلعہ دراوڑ اور قلعہ دراوڑ میں موجود مسجد دراوڑ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے مسلمان دراوڑ قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے حملے سے پہلے جو سب سے پہلے مسلمان تھے، محمد بن قاسم کے حملہ کرنے سے پہلے بھی جو مسلمان تھے وہ دراوڑ قوم تھے۔ اور جب محمد بن قاسم کے لوگ حملہ کرنے لگے تو کچھ بندوں کو پہچان کر کہتے ہیں یہ تو ہمارے نمازی بھائی ہیں، ہؤلاء مسلین، یہ تو ہمارے نمازی بھائی ہیں، انہوں نے تو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہوئی ہیں۔ پیارے دوستو، قلعہ دراوڑ، موہنجو ڈارو اور ہڑپا اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ باعزت شہری جنہیں رہنے سہنے کا سلیقہ آتا تھا وہ دراوڑ قوم ہیں۔ آریہ کے حملہ کرنے سے پہلے اگر کوئی اس علاقے کے حکمران تھے تو وہ دراوڑ تھے۔ آج میں دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کا منشور عرض کرنے لگا ہوں۔ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کے اغراض و مقاصد عرض کرنے لگا ہوں۔ پیارے دوستو، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو خود اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ ایک وقت تھا کہ بر صغیر پر حکمرانی دراوڑ قوم کی تھی۔ ایک وقت تھا کہ سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، سب سے زیادہ ہنرمند، سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم دراوڑ قوم تھی، اور آج ظلم کی چکی میں جو پس رہی ہے وہ دراوڑ قوم ہے۔ پیارے دوستو، ہر قوم کو ایک عروج ہوتا ہے، عروج کے بعد ہر قوم کا پھر زوال ہوتا ہے۔ دراوڑوں پر بھی عروج تھا، پھر زوال ہو گیا۔ آج سے 40-50 سال اگر پیچھے جائیں تو آپ پر بہت زیادہ زوال تھا، 100 سال پیچھے جائیں تو اس سے بھی زیادہ زوال تھا، لیکن اس سے پہلے آپ پر عروج تھا، آپ بر صغیر پر حکمران تھے۔ آپ کو اپنا ماضی یاد کرنا ہوگا اور اپنے عروج کی طرف پھر رواں دواں ہونا ہوگا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج پھر آپ اپنے عروج کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اپنے عروج کی انتہا کو ہم نے چھونا ہے۔ دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کا مقصد آپ کو پھر اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے لے کر دینا ہے انشاءاللہ۔ تو اس کا منشور کیا ہے؟ سب سے پہلا نمبر، اسلامی تعلیمات کے فروغ، احیاء اور قرآنی قوانین کے نفاذ کے لیے بھرپور جد و جہد کرنا ہے۔ نمبر 2، اتحاد بین المسلمین کے قیام و ترویج اور اونچ نیچ
کے غیر انسانی تصور کے انسداد کے لیے عملی اقدام کرنا، جیسا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی بنانا ہے۔ تیسرا مقصد، تمام محنت کشوں کے عموماً اور دراوڑ قوم کے حقوق کے حصول اور تحفظ کے لیے خصوصاً مثبت انداز میں کوشش کرنا ہے۔ نمبر 4، پاکستان میں بسنے والے دراوڑ قوم کو یکجا کرنا اور انہیں تنظیمی نظم و ضبط سے روشناس کرانا ہے۔ نمبر 5، پورے ملک میں تنظیم دراوڑ ویلفیئر آرگنائزیشن کی کمیٹیاں تشکیل دینا اور افراد اور قوم میں اتحاد و یکجہتی اور دوستانہ جذبات پیدا کرنا ہے۔ نمبر 6، دراوڑ قوم کے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیمی سہولیات کی فراہمی کی بھرپور کوشش کرنا اور قوم میں تعلیم کی اہمیت کے شعور کو اجاگر کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم میں صرف تعلیم کی کمی ہے، لیکن اب وہ چھٹ رہی ہے۔ اب دراوڑ قوم میں جج ہیں، وکیل ہیں، فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تعینات ہیں، گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں پر ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن ان سب لوگوں کو مل کر اپنی قوم کے بچوں کو اوپر اٹھانا ہے۔ نمبر 7، بے گھر دراوڑ باشندوں اور بے زمین دہاڑی داروں کو گھر اور اراضی دلانے کی تحریکی اور قانونی چارہ جوئی کرنا ہے۔ نمبر 8، دراوڑ قوم کے کھیت مزدور، پٹھا مزدور، روڈ مزدور، مل مزدور اور پاور لوم مزدوروں کو لیبر قوانین کے مطابق مناسب معاوضہ دلانا ہے۔ نمبر 9، وطن عزیز پاکستان کی یکجہتی اور سالمیت کے لیے جان اور مال کی قربانی کرنا ہے۔ پیارے دوستو، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ ہم نے اسلام اور پاکستان کے لیے اپنے دل اور جان کی بازی لگانی ہے انشاءاللہ۔ ہم نے اپنے اسلام اور اپنے پاکستان پر اس کی عزت پر کسی قسم کا حرف نہیں آنے دینا انشاءاللہ۔ نمبر 10، دراوڑ قوم کو بطور قوم روشناس کرانا ہے اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا ذکر کرنا ہے۔ نمبر 11، دراوڑ قوم سے تاریخی پس منظر سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے کہ ہم تاریخ میں کیا تھے۔ تاریخ میں ہم حکمران تھے، بر صغیر پر ہم حکمران تھے۔ ہم نے 2500 سال اس علاقے پر حکومت کی ہے، اب ہم نے دوبارہ حکمران بننا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 12، دراوڑ قوم کی ارتقاء کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ نمبر 13، دراوڑ باشندوں کی فلاح بہبود کے لیے سکول اور فلاح۔ پیارے بچوں، آپ بھول گئے، پیارے بچوں، پیارے بچوں، میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آج کے بعد ہم نے روزانہ فجر کے بعد مسجد میں جب بھی صبح کی اذان ہوگی تو ہم نے اٹھ کے مسجد میں ہاتھ کھڑے کر کے مٹھی بنا کے ہم نے روزانہ مسجد میں آج اپنے ماں باپ کو سارے گاؤں کو قرآن مجید پڑھ کے ان کو ہم نے بتا دینا ہے کہ ہم مسجد میں آ کر نمازیں بھی پڑھیں گے اور قرآن مجید بھی۔ اور پیارے بچوں، ایک اور بات، ہم نے روزانہ اسکول بھی چل پھر کتنا ہم نے روزانہ اسکول بھی اور ہم نے وکیل اور جج بھی، ملک کا وزیر اعظم بھی، گورنر اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ ساری چیزیں کس طرح ہوں گی؟ جب ہم پڑھیں گے، ادھر کو بنا، جب ہم پڑھیں گے نہیں تو یہ ہم کام نہیں کر سکیں گے۔ جب ہم پڑھیں گے نہیں تو پیارے بچوں، آپ نے صبح کس وقت اٹھنا کرنا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے، اس وقت آپ نے اٹھنا، اس وقت آپ نے اٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں بچوں؟ ادھر دیکھو، کس وقت اٹھنا ہے آپ نے؟ کس وقت اٹھنا ہے؟ اذان کے وقت اٹھ کے تو سیدھا کدھر آنا ہے؟ سیدھا کدھر آنا ہے؟ اور مسجد میں آ کے کوئی شرارت نہیں کرنی۔ یہ قاری صاحب ہیں،
سنجیدہ ہے۔ آج بھی آپ کے لیے ٹافیوں کا بندوبست کیا ہوا ہے، میں آپ کے لیے ٹافیاں لے کر آیا ہوں، آج بھی آپ کو ٹافیاں ملیں گی، اور ہر اتوار کو جو بچہ چھٹی نہیں کرے گا اس کو ہم ٹافیاں دیا کریں گے، اس کا ہم جو بچہ زیادہ لائق ہوگا اس کو بسکٹ بھی ملے گا، اس کو صبح کے وقت آپ نے محترم ارشاد صاحب کے پاس پڑھنا ہے، اور آپ نے زور کے بعد جب اسکول سے چھٹی ہونی ہے تو آپ نے طالب حسین کے گھر آپ کو 2 بندے ٹیوشن پڑھائیں گے، 2 بندے آپ نے گھر سے اسکول سے آنا ہے، گھر سے اسکول سے آگے کھانا کھانا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے، اور پھر فوراً بیگ کدھر لے کے جانا ہے؟ طالب حسین کے گھر۔ کدھر لے کے جانا ہے؟ طالب حسین کے گھر۔ اور ہم نے سارے گاؤں والوں کو بتا دینا ہے کہ ہم اچھے بچے ہیں، ہم پڑھنے والے بچے ہیں، ہم نے فضول پھرنا بند کر دیا، کانٹے وغیرہ نہیں کھیلنے، ہم نے کانٹے وغیرہ آپس میں لڑائی جھگڑا وما علینا الا البلاغ المبین۔